کوہالہ کی تشکیل میں ہمارے ساتھ میر پور ماتھیلو کے بھائی عبدالسلام صاحب تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قبول فرماتے ہیں تو اس کے لیے ہدایت کا کیسا ایک نظام بناتے ہیں۔ ہم نے جماعت میں سارے ساتھیوں کو چھوٹی چھوٹی ڈائریاں لے کر دی تھی کہ جب بھی کسی مقامی ساتھی سے ملاقات ہو تو اس کا نام وغیرہ لکھ لیں۔ ہمارے دو ساتھی غالباً خدمت کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو واپسی میں وہ مسجد کا راستہ بھول گئے۔ راستے میں بھائی عبدالسلام صاحب ان کو مل گئے۔ انہوں نے اس سے مسجد کا راستہ پوچھا تو یہ آگے تک ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ راستے میں ان ساتھیوں نے ان سے اختلاط کیا اور ان سے نام وغیرہ معلوم کیا، اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ بازار میں ان کی کس جگہ پہ اور کس چیز کی دکان ہے۔ دوسرے دن میں اور ایک ساتھی ان سے ملنے کے لیے وہاں ان کی دکان پہ چلے گئے اور دکان پہ ان سے خوب بات کی۔ ماشاءاللہ ان کا ذہن بنا اور انہوں نے ارادہ کر لیا۔ ہماری جماعت چلے کی تھی اور 10 دن میر پور ماتھیلو میں کام کر کے ہمیں رائمنڈ جانا تھا اور وہاں سے آگے پھر تشکیل کرانی تھی۔ عبدالسلام بھائی نے ارادہ تو کر لیا، لیکن ان کے والد بالکل ہی اس کام سے ناواقف تھے۔ ان کا ذہن بنانے کے لیے بھی ہمیں ان سے کئی ملاقاتیں کرنی پڑیں۔ آخر انہوں نے اجازت دے دی۔ بھائی عبدالسلام ہمارے ساتھ رائمنڈ تک آ گئے۔ اب یہ بالکل نئے تھے اور ہم نے آگے 25-26 دن کی تشکیل کرانی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ تشکیل کراؤ گے تو آپ کو دن بڑھانے پڑیں گے، کیونکہ ہم تو چلے میں چل رہے ہیں اور ہم نے 26 دن کی تشکیل کرنی ہے، آپ بہت کم دنوں کے لیے آئے ہو۔ تو انہوں نے پھر چلے کا ارادہ کر لیا۔ ہماری تشکیل کوہالہ آزاد کشمیر ہو گئی۔ ہماری جماعت میں اکثر نئے ساتھی تھے، لیکن ماشاءاللہ ساری ساتھیوں میں ایک عجیب فکر اور طلب تھی۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں داعیانہ اور ذاکرانہ ماحول میں وقت گزارتا ہے تو اس کے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقے میں ایک بستی میں پانی تھوڑا سا فاصلے پر تھا اور ساتھی بڑے مجاہدے سے وہاں وضو کرنے کے لیے جاتے تھے۔ رات کو ٹارچیں بھی اپنے ساتھ رکھنی پڑتی تھی۔ ایک دفعہ رات کو ہم 3 ساتھی وضو کر کے آ رہے تھے اور بھائی عبدالسلام بھی ہمارے ساتھ تھے، تو یہ اچانک ہمارے ساتھ گلے لگ کر اتنا زور سے روئے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں تو پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا کہیں اس کو گھر تو یاد نہیں آ گیا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نکلا تھا۔ لیکن اس کے اندر اب اپنے والدین کی فکر پیدا ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ میرے والدین کا کیا ہوگا، ہمارے گھر کے اندر تو دین کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس کو ترغیب دی اور تسلی دی کہ انشاءاللہ آپ وقت لگا کر جاؤ گے تو آپ نے محنت کرنی ہے۔ رات کو بھی تقریباً ہماری جماعت تہجد میں اٹھ جاتی تھی اور پھر ہم اعمال کرتے اور سورہ یاسین پڑھ کر جب خاص طور پر ہم اجتماعی دعا کرتے تھے، تو اس میں ایک تو بھائی طاہر تھے، ہمارے کراچی کے ایک ساتھی تھے، اور ایک بھائی عبدالسلام۔ ان کا رونا دیکھ کر ہمیں اور رونا آتا تھا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں ماحول کی برکت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اتنی چینجنگ آ جاتی ہے اور اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے
اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور ساری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اور قیامت تک آنے والے انسان، وہ بھی کیسے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں، اس کی فکر اللہ تعالیٰ اس ماحول کی برکت سے پیدا فرما دیتے ہیں۔